منظر دیکھ رہے تھے. فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ، جو فرعونیوں کا غرق ہونا ہے یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا. اس دن شکر کا روزہ رکھا. کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کس دن؟ 10 محرم الحرام کے دن. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے. یہ نیک دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بنسبت ان یہودیوں سے، تمہاری بنسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے. تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ اور ملا لیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، تو اس یہودیوں کی مخالفت کرو. تو ان کی مخالفت کس طرح سے ہوگی؟ ایک روزہ زیادہ رکھو، یعنی کہ ہم 2 روزہ رکھیں، چاہے ایک دن پہلے یعنی کہ 9 اور 10 کا رکھیں، چاہے 10 اور 11 کا. اور یہودیوں کی مخالفت کرو. عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا، یعنی کہ اس کی یاد منانا اور شکر بجا لانا سنت ہے. اور اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اگرچہ اس یادگار کو کفار و مشرکین بھی قائم رکھتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، تورات شریف عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے. ان 40 دنوں میں ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے شامل تھے. ان 40 دنوں میں ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے شامل تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کو کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے درو اور نفور رہے، یعنی کہ یہ اتنے لوگ دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آئے گا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ الفرقان فرق کرنا، فرقان کے کئی معنی کیے گئے۔ فرقان سے مراد بھی تورات شریف ہی ہے۔ کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات ہیں، جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت بھی مراد ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔